اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرد کی دعوت کیا ہے، اس پر میں کچھ تصورات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کا لفظ ہمارے ہاں بہت وسیع معنی میں بولا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو صحیح دین بتانا، مسلمانوں کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کرنا، ان کو نصیحت کرنا، یہ بھی دعوت کے تحت آتا ہے، اور غیر مسلموں تک دین کو پہنچانا اور ان پر دین کو واضح کرنا اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا، یہ بھی دعوت کے تحت آتا ہے۔ فرد کی دعوت کا لفظ ہم جب بولتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ انسان کئی حیثیتیں رکھتا ہے۔ حکمران کی حیثیت بھی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، سوسائٹی میں علماء کی حیثیت بھی انسانوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، رہنماؤں اور لیڈروں کی حیثیت بھی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب افراد ہیں، لیکن اپنی ہر پوزیشن میں ہماری ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ باپ کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں اور ہیں، سربراہ کی حیثیت سے اور ہیں، پولیس والے کی حیثیت سے اور ہے، اور ایک عام کاروباری، ایک عام ملازمت کرنے والے آدمی کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں اور ہیں۔ یہاں جب ہم فرد کی دعوت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے عام آدمی مراد ہے، روزمرہ کی زندگی میں اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے کاروبار کرتے ہوئے، دکانداری کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے ایک فرد پر دعوت کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے دو لفظ اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، اور دوسرا لفظ تواسی کا اختیار کیا گیا ہے۔ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ تواسی کے لفظ میں ایک اور پہلو واضح ہوا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لفظ سے ایک اور پہلو واضح ہوا ہے۔ ہم پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لفظ کو لیتے ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں مانی ہوئی نیکیاں ہیں اور جو خیر مانے ہوئے خیر ہیں، ان کو اپنانے کی بات کی جائے۔ سوسائٹی میں اسلام نے ہمیں حق کا علمبردار رہنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس حیثیت میں بھی رہیں، ہم سچے اور سچ والے بن کر رہیں۔ ہم جھوٹ کو غلط قرار دینے والے بن کر رہیں، غلط کام کو غلط کام کرنے والا، غلط کام کو غلط کام قرار دے کر جئیں۔ صرف نظر کرنا، مداہنت کرنا، کمزوری دکھانا، چیزوں سے آنکھ بچا کے گزر جانا، یہ ہمارے لیے مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، ہم سچائی کے ساتھی بن کر رہیں، سچائی کو بیان کرنے والے بن کر رہیں۔ پھر جب ہم ماحول میں رہتے ہیں تو ہمارے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کاروبار کے ساتھی ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں۔ یہ سارے لوگ مختلف کام کرتے ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غلط بیانی کرتا ہے، کوئی نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو ہم اپنے ماحول میں اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ان نیکیوں کی لوگوں کو تلقین کریں اور ان برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تواسی کا لفظ اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں تو اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ عمل ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب عالم دین دعوت دیتا ہے تو وہ عالم دین کی جگہ سے لوگوں کو دین بتانے والا بن کر کھڑا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے اور لوگ اس سے سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تواسی کے لفظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تواسی کرنے والا خود بھی مخاطب ہے اور خود مخاطب بھی ہے، یعنی وہ بات کرنے والا بھی اور بات سننے والا بھی ہے۔ ایک بات میں اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی اور دوسری بات میں اس کے بھائی نے اس کو نصیحت کی۔ تواسی کا لفظ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ قرآن مجید میں اس کی سورہ عصر میں ایک اور بات بھی واضح کی گئی ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو۔ صبر کی نصیحت کو یہاں اس لیے اس کا اضافہ کیا گیا ہے کہ صبر لازمی صفت ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ہم نے سمجھی اور جو بھی چیز ہم نے مانی، اس کے اوپر قائم رہنے والے بن جائیں، اس کے اوپر ثبات قدم کے ساتھ چلنے والے بن جائیں، اس سے پھر منحرف نہ ہو، اس سے پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ چیز ہے جس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر کی نصیحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ دینی زندگی جو ہے اس میں مشکلات آتی ہیں۔ ہم جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے، تو ہمارے لیے قالین نہیں بچھائے جاتے۔ ہمیں وہ دنیا کی وہ ساری آزمائشیں پیش آتی ہیں جو کسی بھی آدمی کو پیش آتی ہیں جب کوئی فیصلہ کرتا ہے۔
تو اس میں جو سب سے زیادہ مطلوب صفت ہے جس کے بعد ہی ہم دین پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں وہ صبر کی صفت ہے، یعنی ثابت قدمی کی، استقلال کی صفت ہے۔ چنانچہ اس کی بھی نصیحت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنی چاہیے، جس کے نتیجے وہ ماحول وجود میں آئے گا جس میں لوگ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو یہ فرد کی دعوت ہے۔ فرد کی دعوت کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ وہ صرف بات کرنے والا، سمجھانے والا ہے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ڈنڈا اور اختیار نہیں ہے جس کو وہ استعمال کرے گا اور لوگوں کو برائی سے زبردستی روکے گا۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ حق کا علمبردار بن کر جیے گا، وہ حق کو بتانے والا بن کر جیے گا اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ جیے گا۔ وہ کسی آدمی کو برائی میں پڑا ہوا دیکھ کر اس پر چپ نہیں رہے گا، اس کو نصیحت کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سارا کام حکمت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے لیے لٹھ بردار بن کر جینے کا طریقہ اسلام نے نہیں سکھایا کہ آپ زبردستی کے داعی بن کر رہیں، نہیں، مناسب موقع دیکھ کر مناسب اسلوب میں، مناسب حالات میں بات کی جائے گی۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا تقاضا یہ ہے۔ یہاں ایک خوشخبری بھی ہے، سورہ عصر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یقیناً کامیابی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن میں 3 صفات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایمان لانے والے ہوں، دوسرے یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والے ہوں، اور تیسری یہ کہ وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنے والے ہوں۔ جس بندہ مومن میں یہ تینوں صفتیں پائی جائیں وہ یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔